بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انوار المدارس آن لائن اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ولید کیانی۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم مختلف موضوعات پر بات چیت ہم انشاءاللہ کریں گے، جس میں دینی بھی، دنیاوی بھی، اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں اور اس طرح کے کافی موضوعات ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ کیا جائے۔ ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم علماء حضرات کو بھی بلائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی ہر قسم کے انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان موضوعات کو ہم زیر بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے اور اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے کہ لوگوں کی بدحالی، بے چینی اور جو آج کل پریشانیاں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ آج کل پریشان ہیں، بدحال ہیں۔ اور اس کے لیے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حضرت مولانا ظفر احمد خان صاحب کو۔ ظفر احمد خان صاحب کا تعارف میں اس چیز آپ نے کروا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کافی علمی قابلیت سے نوازا ہے۔ جامعہ محمدیہ کے یہ استاد محترم ہیں۔ ان سے جب ہم بات چیت کریں گے تو آپ کو خود ہی ان کی علمی قابلیت کا اندازہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، تو ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضرت، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا اور جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے لیے تشریف لائے۔ اچھا حضرت، آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے ہماری پوڈ کاسٹ کا، یہ پہلی ایپیسوڈ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا بھی فرمائیں ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کامیابیاں دے۔ اچھا، تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے جی آج کا کہ لوگوں کی بدحالی اور بے چینی۔ مطلب آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کیا غریب، کیا امیر، ہر قسم کا طبقہ ہی نا آپ کو عجیب سا بدحالی اور اس طرح بھی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حل کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ ضرور بتائیے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور اپنے پروگرام پہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس بدحالی اور اضطرابی اور پریشانی حالات کے ساتھ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بنیاد کو نہیں سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بے چینی والی کیفیت جو ہر ایک بندہ اس کا شکار ہے، اضطرابی حالت کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، یہ اس کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، کہ کسی بندے کے اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کاروبار اس کا نہیں ہے تو وہ پریشان ہے، نہیں۔ کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تو اس کی اس وجہ سے بے چینی اس کو لاحق ہو گئی، یہ بات نہیں ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اور کوئی پڑوسی سے تنگ یا رشتہ داروں سے تنگ یا اپنے کاروباری جو معاملات ہیں اس میں کسی طرح کوئی نقصان ہوا جو یہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اسباب۔ اس میں اصل جو وجہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، دیکھیں، اگر یہی چیز ہے کہ ایک آدمی کا کاروبار نہیں وہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو مالدار کیوں پریشان ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ جو ایک سفر ایک گاڑی میں کرتا ہے، اگر وہ چاہے کہ وہ اگلا سفر دوسری گاڑی میں کرے اور تیسرا سفر تیسری گاڑی میں کرے، وہ اس پہ قدرت، اللہ نے اس کو اتنے وسائل دیے ہیں، وہ ہر آیا سفر نئی نئی گاڑی میں کر سکتا ہے، صحیح، اور ہر مہینہ ہر ہفتہ وہ نئے سے نئے محل میں وہ رہ سکتا ہے، صحیح، اور وہ دن اور رات کا کھانا مختلف ممالک میں کر سکتا ہے۔
इतने हद तक उसके पास दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने उसको दी है, लेकिन अगर आप उसकी ज़िंदगी को परखें तो वो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आएगा। जहाँ वो सो रहा है, जहाँ उसको तकिया रखा है, उसके साथ के दराज में आप अगर आप टटोरें थोड़ा सा, आप उसको चेक करें तो उसमें 20 किस्म की गोलियां रखी होंगी जो नींद के लिए हैं। ये परेशानी कहाँ से आई? एक आदमी अगर आप कहते हैं कि इसके पास चलाने को सर पे पंखा नहीं, छत नहीं, रिहाइश नहीं, झोंपड़ी में रहता है, इसके पास कुछ नहीं है, परेशान है, तो एक आदमी एयर कंडीशन एसी आला किस्म के बेड पे लेट कर सारी रात वो इज़्तिराबी हालत में बेचैन है। एक है नींद का ना आना, एक है खौफ और गम में मुब्तला होना, परेशानी में मुब्तला होना, मर जाऊंगा भूख से, करोड़ों का अरबों का मालिक है लेकिन इसमें मुब्तला। तो इससे ये मालूम होता है कि इस इज़्तिराबी और बदहाली और परेशानी का हल और ये जो वजह है वो ये असबाब नहीं, वो कुछ और है। वरना तो यही भूख का मैं आपको एक मिसाल दूं इसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए। आपके साथ एक सहाबी थे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला। तो वो बाग खजूरों का था, जो खजूरें नीचे गिरती थी उसको कोई नहीं उठाता था। बाग है, बीसियों उसमें हज़ारों उसमें दरख्त लगे हैं, तो नीचे के बजाय ताज़ी खजूर क्यों ना खाए? तो इसलिए जब चीज़ की मकदार बढ़ जाती है फिर लोग नीचे की तरफ नहीं देखते। ऐसे ही बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बाग में दाखिल हुए तो आपने जो नीचे जो खजूरें पड़ी थी वो उठाना शुरू की, उसको साफ की और उसको खाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश की इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, कहा कि आप भी खाएं इसको। उन्होंने कहा मुझे भूख नहीं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया मुझे भूख नहीं। अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भूख है। आप खाते रहे। फरमाया आज 4 दिन हो गए कि एक निवाला मेरे मुंह में नहीं गया। 4 दिन हो गए। तो ये तो वो हैं जो हमारे लिए नमूना है, उनकी ज़िंदगी का ये हाल है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी को देखें तो जो सुकून और जो खुशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से जो छलकती थी, जो ज़ाहिर होती थी, साथ बैठने वाला काफिर ही क्यों ना हो उसे भी सुकून नसीब होता था, वो भी पुरसुकून होता। मुसलमान तो मुसलमान जो तलब लेके आता था, कचकोल सामने रखता था, वो जब साथ बैठता था कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता था। वो ज़ाहिरी हालत को देख के बेशुमार मिसालें हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। कई सहाबा हैं जो अपने ज़माने जाहिलियत में इनका दूर दूर से मुताला करते रहे। मोहम्मद कौन है, मोहम्मद किस मकसद के लिए आया, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, क्या नज़रिया, क्या ख्यालात हैं। लेकिन जब आते थे, लेकिन वो चूँकि तलब लेकर आते थे जी जी कि अगर हक और सच हुआ तो फिर हम इनकी दावत को ले लेंगे, कबूल कर लेंगे, वरना तो हम पंचायत के, अपने इलाके के पंचायत के बड़े हैं, हमें क्या ज़रूरत है। अगर हमें सही मालूम ना हो तो हम नहीं लेंगे इनको, जी जी इनकी बात को नहीं लेंगे। लेकिन जब आते और सबसे पहली नज़र जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ती थी तो फिर वो बुज़ुबान हाल फिर इस बात पर मजबूर हो जाते थे कि या रसूलुल्लाह जो कलमा आप अपने असहाब को पढ़ा रहे हैं हमें भी पढ़ाया। वो अनवारात, वो बरक़ात, वो कैफियत जो अल्लाह के नबी, और यही हाल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक वक्त ऐसे आया कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। बाकी जो हजरात थे असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए तो कोई मेरे एड़ियाँ रगड़ रहा है, तो कोई मेरा जो है सीना रगड़ रहा है, कमर रगड़ रहा है, मल रहा है उसे, कोई जूते सुंघा रहा है, मुख्तलिफ जिसको जो कुछ आता है कि ये मिर्गी है। अच्छा। हाँ, कि मुझे पता था कि ये मिर्गी थी कि क्या था। वो मिर्गी नहीं थी, वो भूख के आलम, यानी भूख की वजह थी कि बरसों से मैं जो भूखा, मेरा निवाला एक मुंह में नहीं गया था। लेकिन अगर आप इल्म की दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती हैं। अच्छा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फिर और ज़माना गुजर गया, उनका इन्होंने ज़माना गुजारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उसके बाद का ज़माना आप नहीं दिखा सकते किताबों में कहीं कि उन्होंने वो नऊज़ुबिल्लाह कभी बदहाली का, इज़्तिराबी का इस वजह से कोई भी सहाबी शिकार हुआ
ہاں یہ تو اس طرح کی واقعی کوئی بھی کہ کسی صحابی نے جی جی بالکل کسی صحابی نے جی جی اس کوئی بھی صحابی بعد کے ان کے ساتھ متصل جو مسلمان ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کے ساتھ، مطلب یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ تربیت کے اثرات چلتے رہے، جی جی آپ اس میں نہیں دکھا سکتے. ان کے اوپر بھی ایسے حالات ہیں، ہفتوں انہیں بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا. وسائل تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم سے 50 سال پہلے بھی یہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں. ہاں یہ تو آج کل تو سہولیات اور یہ چیزیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ پنکھے جو آج پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جو پنکھا آج غریب آدمی تک محدود ہو گیا ایسے ہی کہ غریب آدمی پنکھا لگاتا ہے. ایسے وہ جو متوسط طبقے کا بندہ ہے وہ بھی آج اے سی میں رہ رہا ہے. ہاں بالکل. تو گاڑیوں میں اے سی، رہائش میں اے سی، ہر جگہ اے سی یہ وہ. لیکن اس زمانے میں تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی. جی جی یہ اسباب اور یہ جو سواری کے اعتبار سے گاڑیاں تو نہیں تھی، پھر اے سی گاڑی نہیں تھی تو اس کا وجود نہیں تھا. موٹر سائیکل نہیں تھی. جی جی تو اونٹنیاں، گدھے، خچر، یہ چیزیں، پھر ان کے اوپر سفر کرنے کی مشقت، اور پھر دھوپ کی مشقت، بارش کی، کسی چیز سے آپ محفوظ نہیں، یہاں تک کہ آپ رہزن سے بھی محفوظ نہیں. ایسے ہی. لیکن پھر بھی وہ بدحالی کا شکار یا اضطرابی کیفیت یہی تو ہے نا ہمارے لیے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنے، آپ نے اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کو بھی ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے. کہ اگر آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ تو پیغمبر تھے، جیسے انہوں نے 100 وصال کا روزہ رکھا اور صحابہ نے رکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ روزہ نہ رکھو. 100 وصال 3 دن کا لگاتار جو روزہ ہوتا ہے. اچھا ہاں تو یہ روزہ تم نہ رکھو. تم نے کیوں رکھا ہے؟ کیوں؟ میں تو پیغمبر ہوں، مجھے تو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے. یعنی اللہ کے سال کی آپ نے جو بات کی ہے، یہ ابھی بھی کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اس سے ممانعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اسی وقت منع کیا. اسی وقت ہی منع کیا. اس وقت منع کیا. جی تو ایک شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھو فلاں موقع پہ بھی تو یہ کہا تھا کہ مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی میری اتنی طاقت ہے کہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں. اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ دی ہے طاقت. لیکن صحابی کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بات صحابی تو نہیں ہے، صحابی کے اوپر تو وہی نہیں آتی. صحابی کی جو ایمان کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت بھی دکھا دی جائے، جہنم بھی دکھا دی جائے، تو ابو بکر کے ایمان میں نہ یا اس کے ایمان میں نہ بڑھوتری آئے گی اور نہ کمی آئے گی اپنی جگہ پہ. یعنی پہلے ہی اتنی محنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے ہی اتنی ایمان کی محنت کی ہے، یقین کی محنت کی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے دیکھنے سے بھی ان کے ایمان میں کمی زیادہ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی بھوک آئی، ان کے اوپر بھی حالات آئے، یہ بھی جلا وطن ہوئے، انہوں نے بھی ہجرتیں کی، مارے کھائیں اولادوں کو، اور ان کے قوم قبیلے رشتہ داروں کو، ان کو جو مسلمان ہوئے ان کو اذیتیں ملی، پریشانی ہوئی، سب ہر چیز کے سامنے. لیکن وہ اضطرابی حالت جو اللہ معاف کرے آج کے معاشرے میں ہے. ایک آدمی اگر بل نہیں ادا کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو مار دیتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، ایسے کئی واقعات. اب یہ کتنا بڑا آج کل ہاں ایسے ہی. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ جی ایک آدمی، چند بھائی ہیں، وہ رہ رہے ہیں ایک گھر میں، بل کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا. ایسے یہ کون سی انسانیت ہے؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان والا کلمہ پڑھ کر اس کے بعد دین سے دور ہو جائے اور غیروں کو اپنا مقتدا بنا لے، پیشوا بنا لے. بالکل ایسے ہی ہے. آئیڈیل جس کو کہتے ہیں، آئیڈیلسٹ، بالکل نمونہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بنا لیں. تو غیر کا نمونہ جس کو آپ نے نمونہ بنایا ہے وہ ہر آئے دن خودکشی کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ اسباب اور وسائل میں رہ کے خودکشیاں کر رہا ہے. بالکل. تو آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو بنائیں کہ جس نے پریشانی میں رہ کر سکون کا درس دیا ہے. جیسے حضرت وہ سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے نا، اب اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کافی مشہور ہے، تو اس میں کوئی غریب ہے ہی نہیں. پاورٹی ریٹ ادھر تقریباً 0 کے لگ بھگ ہے. جی جی. لیکن کیا ہے کہ ادھر خودکشی سب سے زیادہ آتی ہے. تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے آپ کی بات کہ بھئی یہ اسباب کا ہونا، یہ بدحالی اور بے چینی کا وہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ نہیں. اچھا دوسری بات، جی جی، ایک تو ہے اچھا جو لوگ پریشان ہوئے انہوں نے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی،
ٹھیک ہے. اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس بدحالی سے، اضطرابی حالت سے اس سے کیسے نکلا چاہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. راستہ تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو راستہ بھی غلط تلاش کیا، غلط راستے پہ چل پڑے. پریشان ہے، اپنے آپ کو شراب کا عادی بنا دیا. پریشان ہے، چرس کا عادی بنا دیا. پریشان ہے، کسی اور نشے میں مبتلا ہو گیا. پوچھنے والا جب اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں، کہا کہ غموں نے مار دیا، حوادثات زمانہ نے مار دیا، اس لیے غم ہلکا کرنے کے لیے اس کو پیتا ہوں، اس کا استعمال کرتا ہوں. یہ ایک عجیب آج کل منطق کہہ رہا کہ بھائی تو یہ ایک غلط راستہ ہے. ٹینشن کی وجہ سے پیتا ہوں یا ٹینشن کی وجہ سے اس طرح سے غلط کام خوشی کر رہا میں ہوں. انتہائی درجے کا مبالغہ کریں گے. ایسے ہی ہے. شادی ہو گئی اور یہ کام لوگ خوشی میں بھی کر رہے ہیں. خوشی میں، اس ٹائم کہتے کہ خوشی میں اب مثال بیٹے کی شادی ہے، اپنی شادی ہے، انتہائی درجے کا مبالغہ اس میں کیا جائے گا کہ جس میں اللہ کی بنا فرمانی صراحتاً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا فرمانی. پوچھنے والا جب ان سے پوچھے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا کام، یہ خوشی ہے، نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، آپ اس قدر اس میں کیوں حدود کو کراس کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ خوشی غموں میں مار مار کے آج ہی تو خوشی ملی، آج ہی تو خوشی ملی. ہاں، تاکہ یہ غم ہمارے ہلکے ہو جائے. نہیں یہ بات ہے، ساری زندگی ہم نے پریشانیوں میں گزاری ہے، آج ہمیں یہ سکھ ملا ہے اور آج ہمیں یہ نعمت خوشی کی ملی ہے، تو آج ہم نے کہا دل کھول کے، ہم دل کھول کے، یعنی اس میں لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی ہو اس رہی میں ہے اللہ کے یا کچھ ہم کوئی غلط پہلو تو نہیں. تو اب یہ انہوں نے خوشی کا سبب اپنے لیے تلاش کیا نا، لیکن راستہ جو تلاش کیا ہے وہ بھی غلط تلاش کیا، جو الٹا وبال کا ذریعہ بنا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں کرو، اس شادی میں زیادہ برکت ہوتی ہے کہ جو بالکل ہلکی پھلکی شادی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، متوسط طبقہ آج 25 لاکھ روپے اپنی شادی کے اوپر لگا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب مہینہ گزرتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اگر یہ خوشی کا، اگر یہ نعمت تھی، اللہ کی طرف سے نعمت تھی، اللہ نے آپ کو دی تھی، لیکن آپ نے حدیں کراس کر دی نا. جس نے آپ کو نعمت دی تھی آپ نے اسی کی نافرمانی کر دی، کفران نعمت کیا، تو اس کا نتیجہ یہ تو نکلنا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے تمہیں نعمت دی ہے، تم اس کا شکر کرو، تمہیں لازیدنکم، ضرور بھی ضرور میں اور بڑھاؤں گا اس میں، آپ کی نعمت کو اور آپ کی خوشی اور دوبالا کر دوں گا جی. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم اس کو اگر کفران نعمت کرو گے، اس میں حدوں کو کراس کر دو گے، اس میں تم منعم کو ہی بھول جاؤ گے، محسن اور مربی کو ہی بھول جاؤ گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ تو نکلے گا نا. اب گلہ کس بات کا. اس لیے یہ اسباب جو ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے کہ میرے سر پہ پنکھا نہیں لگا، میں گرمی سے مر رہا ہوں، یہ میری پریشانی کا سبب نہ. مجھے کھانے کو چھوٹا گوشت نہیں مل رہا، اونٹ کا گوشت نہیں مل رہا، ہاں یہ نہیں. سب سے بنیادی چیز خوشی کا کہ مجھے سکون ملے، مجھے خوشی ملے، خوشحال زندگی مجھے نصیب ہو. بالکل ہر بندہ یہی چاہتا ہے. بیوی بچے میرے فرما بردار بن جائیں. بالکل ایسے. ہاں ماتحت کام کرنے والے میرے فرما بردار بن جائیں. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرے مزاج کو سمجھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیں. ایسے ہی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہوگا جب آپ خود فرما بردار بنیں، جب آپ منعم کے انعام کو، احسان کو مانتے ہوئے اس کی شان کے مطابق آپ اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے زیر کفالت ہیں، وہ بھی آپ کے احسان کو مانیں گے اور آپ کی اطاعت میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے کام آسان کر دیں گے، آپ کو خوشی والی زندگی. تو قرآن نہیں کہتا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو سکون ہے یہ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے. تو ذکر سے مراد صرف اب یہ بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسی کو پڑھتے رہیں. یہی صرف ذکر کا نہیں ہے. ذکر کا مطلب ایک یہ بھی ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ میں جب لقمہ کھا رہا ہوں اس وقت میں اللہ کو یاد کروں کہ یہ لقمہ حلال جا رہا ہے، حرام جا رہا ہے، یہ اپنی محنت کا ہے یا کسی کے محنت کو داؤ پہ لگا کر میں آج یہ اپنی طرف لے کے آیا ہوں. یہاں پہ اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ جو سفر میرا ہے، جس طرف میں چل رہا ہوں، کیا ظلم کی طرف چل رہا ہوں یا صحیح اللہ اس پہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں؟
یہاں پہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. جی 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 جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا میرے دیکھنے سے. یہاں پہ اللہ کو یہ الذین آمنوا ہوتا تو ان قلوبہم ذکر اللہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا مولاک لا یراک حیث نہاک, تمہارا رب تمہیں وہاں نہ پائے جہاں جس مقام سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے. باپ کہتے ہیں نا اپنے بیٹے کو جب تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, زمانہ ہوتا ہے, بچپنا ہوتا ہے, تو بچہ اگر کہیں غیر محل پہ گندے دوستوں کے ساتھ جی 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 آوارہ ہو جائے یا آوارہ گردی مثال اس کو کچھ شک و شبہ ہو, ایسے مقام پہ باپ کو خوف ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر اس طرح جانا شروع ہوا میرے ہاتھ سے تو نکلے گی, اس کی زندگی برباد دنیا بھی اور آخرت بھی. وہ اسے کہتا ہے بیٹا مجھے آج کے بعد یہاں نظر نہیں آنا. اب اگر وہاں پہ وہ نظر نہیں آئے گا تو یہ کیا کہلائے گا, فرمانبردار. اچھا حضرت معذرت آپ کی جو ہے نا وہ بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس کے لیے بہت بہت معذرت. اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مطلب ایک باپ ہے وہ ظاہر ہے جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھا اس سے مجھے ایک چیز میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میرے ذہن میں ایک چیز ہے یہ کہ یہ جو اضطرابی اور یہ جو بے چینی والی کیفیت ہے نا یہ آج کل جو ہے بڑی عمر کے لوگوں سے زیادہ نوجوانوں میں ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ بھئی یہ نوجوانوں کی جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے تو وہ اس حساب سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیفیت نوجوانوں میں کیوں زیادہ ہو رہی ہے. یہ بزرگوں سے, بڑے لوگوں سے, والدین سے, ان سے زیادہ یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے کہ یہ نوجوانوں میں. تو یہ اس کی بھی تھوڑی مجھے وجوہات بتائیں کہ یہ کیا یہ اسی میں شامل ہوتی ہے جو ابھی آپ وجوہات بتا رہے ہیں کہ یا اس کا کوئی ڈفرینٹ سینیریو ہے, اس کی کوئی ڈفرینٹ لاجک ہے اس کی. نوجوانوں کی جو یہ کیفیت اس وقت بن چکی ہے کہ وہ ان کا اس قسم کی غیر سنجیدہ محافل کو اختیار کرنا, جو غیر سنجیدہ قسم کے محفلیں ہیں. غیر سنجیدہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو انسان کی فطرت کے خلاف جو چیزیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو ہر چیز کو ایک مذاق سمجھ لے. ہاں یہ بات ہے, یہ اکثر دیکھنے میں دنیا کی زندگی کو ایک مذاق سمجھ لیا, حالانکہ دنیا کی زندگی مذاق نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ عبث تو نہیں ہے. جی جی دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے. دنیا کی زندگی کے ذریعے سے ہی تو آخرت کمائی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی, دنیا کی زندگی کے ذریعے سے ہی تو ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. بالکل اللہ کو ہم نے پانا ہے. بے شک. تو غیر سنجیدہ اس چیز کو کہے جاتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو یہاں پہ آیا ہے, اس موڑ تک پہنچا ہے, اس قسم کی محفلوں کو اختیار کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے اس کو بتانے والا کوئی نہیں, اس کی تربیت میں کمزوری ہے. تربیت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تربیت کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور علم کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ علم کہتے ہیں اس کو, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ علم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی معلومات آپ کو مل جائے, اس پر عمل کرنے پر وہ آپ کو مجبور کر دے, یہ علم ہے. اچھا, مثال آپ کی معلومات میں یہ بات آ گئی کہ نماز فرض ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہ معلومات آپ کو مجبور کر دے اس بات پر کہ اب آپ نماز پڑھیں, یہ علم ہے. اور اگر وہ وہیں تک محدود ہے کہ نماز فرض ہے تو وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. اب علم اگر ایک شخص کے پاس ہے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے, تو علم جو میں نے تعریف کی ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ پہلے باپ کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے, اس باپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو تو پھر وہ جا کے عمل کیا ہو. اور اس سے بڑی بات, اب جب اس کے عمل میں ہی ہوں گی نا تو اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اپنے بچوں کو. ایسا ہی ہے. سب سے پہلے اولاد اپنے باپ کو دیکھتا ہے, بالکل, کہ میرا باپ کس لائن پر چل رہا ہے, اس کی عادات اور خاصیات کیا ہیں, اس کی کیا صفات اور کیا کمالات. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی بلکہ جو کچھ باپ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کافی ساری عادات کو وہ دیکھیں, ہم مسجد میں نہیں دیکھتے, مسجد میں ہم دیکھتے ہیں. جی باپ آتا ہے تو اپنے بچے کو, اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بچے کو مسجد لے کے آتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ باپ مسجد آ رہا ہے بچے کو کسی اور آوارہ گردی ایسے غیر سنجیدہ محفل میں جا کے حوالے کر کے ادھر آ جاتا ہے. جہاں باپ جا رہے ہیں تو بچے کو وہیں لے کے جاتا ہے, ایسے محفل میں.
تو اگر باپ اگر ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ جو غیر مناسب مقام محل ہے تو بچہ اگر کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور اگر بچے کو وہ نہیں لے کے جا رہا تو بچے نے تو دیکھ لیا، اس کے علم میں تو آ گیا، آنے والے وقت میں جب وہ قدرت اور دسترس اس پر حاصل کرے گا تو وہ خود پہنچ جائے گا وہاں پہ، آج وہ پریشر کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو میں نے پہلے جو میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے، مولا لا یراک حیث نہاک، یہ ایک تقوی کی ایک بعض بزرگوں نے تقوی کی جو تعریف ہے اس کو اس میں بند کیا ہے۔ اچھا، کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ انہوں نے آسان الفاظ میں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں، تو انہوں نے عرض فرمایا کہ آپ کسی جھاڑی دار ایسے راستے سے آپ گزریں کہ جس میں کانٹے ہوں اور جس سے کپڑے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہو، تکلیف دہ راستہ ہو، اس طرح ایسے راستے سے آپ کبھی گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل گزر ہوا۔ تو کہا کہ آپ کس کیفیت کے ساتھ آپ گزرتے ہیں وہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت پوری بتائی کہ جب میں وہاں سے، اب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم ایسی جگہ سے جب گزرتے ہیں اپنے دامن اپنے کپڑوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے پھر سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے تو یوں گزرتے ہیں، ایسے اپنی حالات بدل کے ہم وہاں سے بڑے محتاط طریقے سے ہم گزرتے ہیں، اس راستے کو عبور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو کہا بالکل یہی چیز ہے تقویٰ، کہ اپنے آپ کو قدم قدم پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کا پوچھ لینا کہ اس عمل سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، میرے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی، جی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اضطرابی حالت، وہ بدحالی جو ہمارا عنوان تھا، موضوع جو ہمارا تھا، جی، اس کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے سبب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ ہے اعمال ہے، جو قرآن نے بیان کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس کو موقع محل پہ اللہ کے حکم کو یاد رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھنا، یہ بذکر اللہ کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے، اور باقی یہ بھی اس ضمن میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ان چیزوں کو اوراد تو کرتے ہیں۔ کسی عالم، کسی بھی داڑھی پگڑی والے عالم جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں، مولانا ہیں، پیر صاحب ہیں، فوراً ہم ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ وظیفہ وہاں سے وصول کر کے ان وظیفوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب وظیفہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہیں، وہ وظیفہ جو پورا کرنا ہے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ نے بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے، ان کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے، یہ اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے مطمئن ہے، شرح صدر ہو چکا ہے، سب کچھ ہوا ہے، وظیفہ کر رہے ہیں، گاڑی میں چل رہے ہیں، دوست احباب ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے گانا چلایا، آپ اس حضرت کے ہاتھ میں تسبیح بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں، ڈرائیور بیٹھا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، گانا چل رہا ہے، یہ حضرت تسبیح بھی پھیر رہے ہیں، ان کو استغفار کا اگر وظیفہ دیا ہے تو استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں گانے سے بھی، بس اس طرح کے گناہ کے اعمال بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو غلط سنا جا رہا ہے اور ساتھ میں وہ وظائف پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ اس نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کرنے سے ہی خالی سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ استغفار کرنے ہی سے اگر سب کچھ ہو جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی ہیں کہ ہمارے استغفار کی حالت یہ ہے کہ ہمارے استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے، کہ ہمارے استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم استغفار، اب دیکھیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے آپ کو گالی دی، آپ کو تھپڑ مارا تو میں قصوروار ہوں نا، مجھے کسی نے اس پہ ملامت کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے معافی مانگے، میں نے آپ کو کہا کہ ولی صاحب مجھے معاف کر دے، 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 تو مجھے یہ بتائیں یہ آپ سے معافی مانگنا ہے یا آپ کا مذاق اڑانا ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل، واقعی یہ تو مذاق، یہ مذاق ہے، بالکل کامن سینس کی بات۔ میں وہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے استغفار کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم نے توہین کر دی ہے،
بالکل بالکل یہی بات. استغفار کے لیے شرائط ہے، ہم، شرائط ہے کہ جو کیا ہے اس کو چھوڑ بھی دے، اس کو چھوڑ دیا، اس پہ ندامت ہے، حال میں اس کام کو نہیں کرنا، اس وقت اس کام کو نہیں کرنا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہے. ہم. یہ 3 شرائط پائی گئی. اور پکا عزم، یہ صرف زبان سے نہیں کہ پکا بابا نہیں جی کروں جی گا، پکا لیکن پکا دل میں ہو گیا یار. نہ پکا بالکل بالکل. پکا عزم ہے. یہ 3 شرائط پائی گئی. ہم، اب اگر ایک مرتبہ کہہ دے، خالی 1000 بار کی تسبیح پڑھنے کی، 100 بار تسبیح پڑھنے کی اس کو فی الحال ضرورت نہیں. ایک بار کہہ دے میرے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے ہو گئی غلطی. ہم. اللہ ایسے کریم ذات ہے کہ اللہ پاک گناہ کو معاف ہی صرف نہیں کریں گے، اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. ایسے کریم ذات ہے. بالکل. اللہ نے خود جو کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب کریم کی وجہ سے، ہم، کہ رب کریم سے. ہم، ایسا کریم ذات، ہم. کریم اللہ جو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے تیری بخشش پر، اور تو اس سے کس چیز میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے جو تو اس سے دور ہے؟ اچھا حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ نے ماشاء اللہ سے بڑا زبردست ہمیں جو ہے نا وہ اس بارے میں بتایا کہ لوگوں کی بدحالی اور بے چینی کا اصل وجوہات اس کی کیا ہیں، وہ تو آپ نے ماشاء اللہ سے صحیح مفصل سب چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک تو آپ نے بات کی نا تربیت کی، کہ بھئی تربیت سٹارٹ سے ہی صحیح ہونی چاہیے، اپنی بھی ٹھیک ہے، اپنا بھی وہ حساب ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو، تاکہ بچے آگے جا کے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کریں، اور وہ بھی تاکہ اس بے چینی اور بدحالی اور اس کیفیت سے، کیونکہ ظاہر ہے غلط تربیت ہوگی، ظاہر ہے وہ باپ کو کچھ غلط کرتے دیکھے گا تو obvious سی بات ہے کہ وہ بھی اسی لائن پہ چلے گا. تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کا جو ماضی تھا وہ ٹھیک نہیں رہا، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، اب اس نے ماضی میں کافی ساری کوتاہیاں کی، کافی ساری غلطیاں کی. اچھا اب اس کا بچہ ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، اب وہ اپنے باپ کی ماضی کی غلطیاں دیکھتا رہا ہے ٹھیک ہے، اب باپ ہو چکا ہے، ایک عمر کو پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں تو غلط کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے، ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو راہ راست پہ لاؤں، اور میں اپنے آپ کو بھی راہ راست پہ لاؤں، اور اس وجہ سے میری یہ بے چینی اور بدحالی جو ہے نا وہ یہ میری کم ہو ٹھیک ہے. اب اس کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ کیا کریں. اس کو آپ کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس کہتے ہیں، کہ آپ وہ شروع میں وہ کس چیز، اب ظاہر ہے غلطی ہر انسان کے خطا کا پتلا آپ کو پتہ ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن اب جو ہے وہ آگے فردر فیوچر میں، یعنی وہ یا پھر ابھی پریزنٹ میں وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس معاملے کو ذرا سا ٹھیک کروں، میں ذرا سکون والی زندگی میرے میں آئے، میرے بچے فرما بردار ہوں. اب اس کے لیے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور والدین کو بھی، اس کے لیے ان کو شروع سے کیا کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس وجہ سے وہ اس چیز سے جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو. دیکھیں ہمارے دین اسلام میں، جی. شریعت میں، جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع میں ابتدا میں نے عرض کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. بے شک. آپ نے اس قسم کے افراد بھی جو آپ کے سامنے آئے ہیں ہم. تو ان کو مایوسی کے دلدل سے نکالا ہے، نہ اچھا. کہ ان کو یہ کہا ہو کہ تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی، ہم. تم نے تو ایسا کیا، تم نے تو ویسا کیا، تم نے تو فلاں کیا. نا، بالکل. اپنے چچا کے قاتل کو بھی انہوں نے مایوس نہیں کیا کہ میں نے قسمیں بھی کھائی تھی ہم. اور یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، اب تو مردود ہے، تیرا کدھر سے کلمہ، تو پیغمبر کے چچا کو تو نے ایسا وہ کیا ہے نا. مایوسی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کفر کہا گیا ہے بلکہ مایوسی جی. ہے. اب رہی یہ بات کہ ایک شخص خود اپنی اس کی ماضی اس قسم کی لت پت ہے گناہوں سے، اور اولاد بھی اس کو نوٹ کرتی رہی ہے، اب وہ توبہ تائب، اس سے ندامت اب اس کو ہو رہی ہے، اولاد بگڑ رہی ہے یا ہو چکی ہے. اب یہ والد یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی سیدھا راستہ اختیار کروں تاکہ میری اولاد کا مستقبل بھی برباد نہ ہو، وہ بھی سیدھے راستے پر چلیں. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ وہی توبہ استغفار ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. سب سے بنیادی چیز. ٹھیک ہے.
اور توبہ اسی طریقے پر ہو جو میں نے شرائط بیان کی ہیں کہ ماضی پہ جو کیا ہے اس پہ ندامت اور شرمندگی ہے، حال میں نے چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم ہے، اب اللہ کے سامنے آ کے روئے دھوئے، تو اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی کو بھی چار چاند لگا دیں گے اور اس کی اولاد کو بھی وقت کے صلحاء اور اتقیاء میں سے اٹھا دیں گے اس میں بنا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ وہ رویا کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ منع کرتے تھے۔ اچھا، کسی نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے سامنے روئے وہ آنسو جو اس کے لگے ہیں رخسار پہ، اس کے چہرے پہ، اور وہ اس کو قیامت کی صبح تک اگر اس کو زندگی بھی مل جائے تو یہ کبھی ذلت اللہ اس کے چہرے پر ظاہر نہیں کریں گے زندگی میں۔ اچھا، پریشانی جو ہے نا یہ ایک فطرتی چیز ہے، انسان کے ساتھ لگی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کو پریشانیاں لاحق ہے۔ پریشانی سے بچنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نسخہ، کوئی تعویذ، کوئی چیز ایسا دیں کہ ہم پریشان نہ ہوں، نہیں بھائی، پیغمبر پریشان ہوا ہے، لیکن پریشانی سے متاثر ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لینا جو غیر شرعی، غیر فطرتی ہو، یہ عیب ہے اور یہ جرم ہے۔ استقامت کا پہاڑ بننا ہے، پریشانی آ گئی ڈموڈول نہ ہو جائیں۔ اس چیز کے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی، یہ چیز، اور اللہ کے سامنے رونا، مناجات کرنا، اللہ سے مانگنا۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ادھر سے نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، بھائی یہاں سے نکلے یہاں آنسو اور ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ ہمارے ہاں میڈیا میں عموماً جب لوگ ان کے سامنے جب مائک آگے کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے احوال بیان کرتے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی، میرا گھر کا جو ہے ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ فلاں فلاں بوجھ ہے، تو وہ رو پڑتا ہے اس کے سامنے۔ اب وہ رو رہا ہے تو دنیا کی جتنی بھی تعداد ہے اس سب کے سامنے گویا کہ وہ رو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میڈیا ہے، چار دانگ عالم میں آپ کی ویڈیو کو پھیلا رہا ہے، سب کے سامنے رو رہا ہے، بالکل ان سب کے سامنے رونے سے اپنے آپ۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، اللہ پاک نے آپ کی طلب سے مجھے یہ بات یاد کرا دی۔ میں یہ کہتا ہوں جو میں نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو رونا آ رہا ہے نا گھر کی پریشانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بل زیادہ آ گیا، پریشان ہو گئے، آپ کے بس سے باہر ہے، گھر کا کچن آپ کا نہیں چل رہا، آپ کے بس سے باہر ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کا دل بھر گیا، اس کا رخ بدل دیں جس سے آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کے سامنے رو رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے سوائے ذلت کے۔ آپ اس کا رخ کیوں نہیں بدلتے؟ کیسے رخ بدلیں؟ آپ جا کے وضو کریں، مصلی بچھائیں، اپنے اللہ کے سامنے روئیں، آپ کے رونے کا رخ بدل گیا اور یہ آنسو آپ کا کارآمد بن گیا۔ اس آنسو کے ذریعے سے آپ کی آخرت تو بنی ہی بنی ہے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی۔ یہ وہ آنسو ہیں جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ اور دربار پہ آ جا کے حاضر ہوتی ہیں۔ آج کا آنسو آپ کے جہنم کی آگ کو بجھا دے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے، ایک آنسو۔ لیکن ہم کتنا روتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، پڑوسی کے سامنے، اپنے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں رو رہے ہیں، ہر جگہ ہم ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض بیچارے ایمان کے کمزور، اعمال سے دور، صلحاء کی صحبت سے دور، نہ قرآن سے اشنائی، نہ حدیث سے اشنائی، جو نہ حیات صحابہ سے اشنائی کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی، کسی چیز سے کوئی اشنائی نہیں ان کو، ایسے حالات آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، اضطرابی حالت ان کی ایسی ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے ان کے لیے، اور پھر بیچارے ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر پیٹرول بہا دیا، اپنے آپ کو گولی مار دیا، اپنے آپ کو مار دیا، اپنے بچوں کی جان قتل کا سبب بن گئی،
یہ کتنے ایک ہولناک اور روزمرہ کے خطرناک حساب میں ایسی تو خبریں یہ عام ہو رہا ہے، ملتی ہیں۔ یہ عام ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک آدمی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی اس کی پریشانی کا حل نہیں ہے کہ وہ صرف اسباب اور وسائل، جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک میری پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک میری پریشانی ختم نہیں ہو سکتی، اور سکون جو ہے، اطمینان ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال میں آپ بھی آج اگر دیکھ لیں، آج اس دنیا جس کو لوگ بڑے لان تان کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ لعین دنیا، یہ فلاں دنیا، یہ خبیث دنیا، یہ ایسی دنیا، اس لت پت اور خبیث اور اخبث الخبثاء اور کچھ بھی آپ کو اس کو کہیں، اس دنیا میں رہ کر جو گناہوں کے دلدل میں جو سارے پھنسے ہیں، اس دنیا میں رہ کر، اس ذلیل دنیا، آپ جس سے بھی آپ اس کو تشبیہ دیں، اس میں آج بھی ایسے باعمل صلحاء اور اتقیاء اور اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھے تو آپ کو سکون مل جائے۔ بالکل، خیر ابھی بھی باقی ہے، بالکل آج بھی ہے نا، ایسے ہی۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ خالی صحابہ کے زمانے تک محدود تھا، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک محدود تھا، اور سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے تک ہی محدود تھا، اب ہر ایک کے ہاتھ میں۔ یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شیطان ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا، وہ منفی سوچ ہی ہر ٹائم، ہر وقت منفی سوچ، مثبت کی طرف شیطان جانے ہی نہیں دیتا۔ یہ خیر ابھی بھی باقی ہے، یہ چیز بالکل شیطان اس کا ہتھیار یہ سب سے بڑا ہے نا، بالکل سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو یہ کام نہیں، ساری رات بیٹھ کے موبائل دیکھتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، ابھی آ کے تو نماز پڑھے گا فجر کی، کیا قبول ہونی ہے اس میں؟ بالکل یہی بات ہے، ایسے ہی۔ وہاں جا کے تو جھوٹ بولتا ہے کاروبار میں، یہاں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، جی جی کیا فائدہ؟ چھوڑ۔ اور بھائی ایک عبادت کی توفیق تو اللہ نے دی ہے نا، جی جی بالکل، جس کی توفیق مل گئی ہے اس پہ تو قائم رہو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک نعمت مجھے ملی ہے نا بھائی، مثال کے طور پہ سننے کی نعمت مجھے ملی ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں کی نعمت میری کمزور ہے، میں کہوں کہ مجھے نظر تو آتا نہیں ہے تو سنوں کیوں؟ اس کا بھی میں کباڑا کر دوں، پردے پھاڑ دوں، یہ عقل مندی ہے؟ کوئی کرتا ہے اسے؟ جاہل سے جاہل آدمی جس نے کبھی مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، جس نے کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی ہو، جس نے کبھی کاپی پینسل کتاب نہ دیکھی ہو، اس کو بھی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی نظر تو کمزور ہے، یہ بھی جانے والی ہے، اس سے پہلے کہ وہ جائے تو کان کو بھی کیا کر دیں؟ کان کے پردے ہی پھاڑ دیں۔ چلو ایک چیز پہ تو آپ کے گناہ محفوظ، اس سے تو آپ ہو رہے ہیں نا محفوظ، کہ آپ برا نہیں دیکھ رہے، آپ بدنظری نہیں کر رہے، تو آپ غلط سن تو رہے ہیں نا۔ تو جب آپ یہاں سے گناہ سے بچ گئے تو اس کو بھی ختم کر دیں تاکہ گناہ سے بچیں۔ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ بالکل، اس کا علاج کریں جی، اور اس کو محفوظ کریں، بجائے اس کو تلف کرنے کے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اندر خیر کا کچھ مادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کسی درجے میں محبت کر رہے ہیں جو آپ کو اتنی توفیق دے دی، باقی آپ کا کام ہے کہ آپ مزید اپنی عبادت میں اتنا ایک طاقت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے مزید آپ کو جو ہے توفیق ملے اعمال کی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے جب کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اس مجلس میں ابھی وہ صحابی تشریف فرمائے تھے کہ ادھری کارگزاری انہوں نے شروع کر دی، اچھا احوال شروع کیے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ جو زمانے جاہلیت میں، یعنی اس کلمہ پڑھنے سے پہلے جو میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو کیا اس پر بھی مجھے کوئی عمل، کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اجر کیا کیا ہے، کیا کیا تو نے، مطلب اس کی نوعیت بھی تو کوئی سامنے آئے نا، جو عمل ایسا کیا کیا کہ جس کے ابھی آپ اجر کے طلبگار ہیں، آپ طلب کر رہے ہیں اس کے اجر کو۔ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک مرتبہ میں نے اونٹ چھوڑے باہر، تو میں کسی کام سے آیا گھر میں، جب باہر گیا تو اونٹ میں نے دیکھے تو نہیں تھے، 2 اونٹ میرے وہاں سے غائب تھے، اس کی تلاش میں آگے پیچھے گیا، ادھر ادھر میں نے دیکھا، اونٹ مجھے نہیں ملے، جہاں تک میں پیدل جا سکتا تھا میں دیکھا، مجھے اونٹ نہیں ملے۔ میں واپس آیا، جو اونٹ باقی تھا اس کے اوپر سوار ہوا، میں چلا اس کی تلاش میں، چلتے 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 میں جنگل کے اس پار نکل گیا۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں پہ پہلے سے ایک دوسرا چرواہا بیٹھا ہوا ہے،
बड़ी उम्र का है, एक बराबर से उम्र है उसकी। अच्छा। वो बैठा है और सामने उसके जो है चरागाह में जानवर चल रहे हैं। उसमें मैंने नजर दौड़ाई तो मेरे अपने ऊँटों पे नजर पड़ गई, वो वहां पहुंचे हुए थे। मैं उस शख्स के पास गया, उसके पास जाके बैठा, मैंने बात की उससे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये आपके इस उसमें रेवड़ में मेरे 2 ऊँट दाखिल हो गए, वो फला फला ऊँट है, वो मेरे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो आपके ऊँट है तो आप उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है कि आपको मौके पे मिल गए। बिल्कुल। कहा उन्होंने मेरे लिए इकराम के लिए पानी मंगवाया, खजूरें मंगवाई, चूँकि उनका आम इकराम यही था। मैं खजूरें भी खा रहा, पानी भी पी रहा। तो इतने में घर से आवाज़ आई, कोई शोर शराबे क्या हुआ। तो इस शख्स ने आवाज़ दी यहाँ से अपने घर की तरफ। अच्छा। कहा कि बच्चा है या बच्ची। अच्छा। कि बच्चा है या बच्ची है। तो मैं समझ गया कि लगता है कोई विलादत का वक्त है। तो मैंने इस शख्स से मैंने पूछा कि अगर बच्चा हुआ तो क्या हुआ, और अगर बच्ची हुई तो क्या, यानी आप क्यों पूछ रहे हैं। जाहिर बात है उसकी कोई कैफियत जाहिर हुई होगी। उस शख्स ने कहा कि अगर बच्चा हुआ तो हमारे कबीले का नाम बुलंद हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अच्छा। अगर बच्ची हुई उसे मैं जिंदा दरगोर कर दूंगा। अच्छा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऐब है कि मैं कल को अपने दामाद के सामने फिर सर झुका के चलूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको अभी ही इसी वक्त ज़मीन में जिंदा दरगोर कर दूँ। कहा कि मैं बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, चूँकि हमारे कबीले का ये रिवाज नहीं था। वो साहब भी फरमाते। ठीक है। तो इतने में वहाँ से जवाब मिला उस शख्स को, कहा कि बच्ची है, यानी अच्छा। बच्ची पैदा हुई है। तो मैंने फौरन वो उसका रंग बदल गया, उसका अंदाज बदल गया। अच्छा। वहां से इतला मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसी वक्त जाके वो ये अमल करना चाहता है जो इसने मुझे कहा है। मैंने फौरन उसके उठने से पहले उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अच्छा। मैंने कहा क्या आप हकीकत में आप अपनी बेटी को आप जिंदा दरगोर करने लगे हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। मैं सारी जिंदगी इस तरह रुसवाई की जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप ये बच्ची अगर आप जिंदा दरगोर कर रहे हैं तो बजाय इसको मारने के आप मेरे हवाले कर दें। तो उसने कहा कि अगर मैं आपके हवाले करूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मेरे पास तो और कुछ नहीं था। मैंने कहा जो जिन 2 ऊँटों की तलाश में मैं आया था यही मैं आपको देता था, यही आप ले लें उसकी कीमत। उसने कहा नहीं, ये 2 ऊँट मुझे नहीं चाहिए, जिस पर आप आए हैं सफर करके वो भी साथ मिलाते हैं तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा। मैंने कहा जब ये मानने पर आ गया तो वो ही सही। 3 ऊँट मैंने दे दिए। बस मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब मैं बच्ची को लेकर जाऊंगा अपने घर तक खाली एक शख्स मेरे हवाले कर देना ताकि वो मुझे वहां तक छोड़ आए, ताकि आप तक आपकी अमानत वापस पहुंचा दे। जी। ऐसे ही वो मैं बच्ची को ले गया। जब मैं लेके गया तो उनकी परवरिश शुरू की। वो बच्ची बड़ी हुई, मेरे साथ खेलने लगी, मोहब्बतें बढ़ी, मुझे बड़ा उसमें लुत्फ आया। मुझे उसमें बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। वो बच्ची मुझसे खेलती, मेरे बगैर मिसाल वो थोड़ी सी वो होती थी। तो कहा उसके बाद जब उस मोहब्बत को देख के, वो बच्ची की मोहब्बत को देख के, मैं उसके बाद इसी काम को मैंने अपना मशगला बना दिया। अच्छा। मैं ऐसे कबाइल की तलाश में निकल गया कि जहाँ ये रिवाज है और रस्म। तो मैं जब वहां जाता वहां पे मैं उनके साथ इसी पर सौदा करता, 2 ऊँट 3 ऊँट, और उससे वो बच्ची ले लेता और उसकी परवरिश। तो फरमाया या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरी परवरिश में 300-350 बच्चे हैं। अच्छा। 300-350 बच्चे इस वक्त मेरी परवरिश में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कारगुजारी सुनी तो आपके आंख मुबारक से आंसू बहे और आपने उसका माथा चूमा और फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तू ये कहता है कि मुझे ज़माने जाहिलियत में की हुई नेकी का कोई अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कलमे का मिल जाना, इस्लाम की दौलत का मिल जाना, इससे बड़ा अजर और कौन है जो अल्लाह ने उसके बदले में आपको दे दिया। सही। जो कलमे की तौफीक अल्लाह ने आपको दी है तो वही तो है, ये वही है, ये उसी का अजर है। और ये बात याद रखना कि क़यामत वाले दिन आखिरत में अल्लाह पाक आपके लिए अपने खजानों को खोल देंगे।
जहां से चाहें, जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें आप तसर्रुफ करना चाहें आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये उनकी खासियत है। हम्म, तो ज़माने जाहिलियत में की हुई नेकी का अजर अल्लाह तबारक व तआला उसको इस्लाम और ईमान के इवज़ उसमें दे रहे हैं, शक्ल में दे रहे हैं, बिल्कुल, सूरत में दे रहे हैं ठीक। कि उसको दो ईमान की दौलत से माला माल कर रहे हैं। हाँ, तो एक ये ईमान कब वाला अजर है? मुसलमान जी, जी। और फिर अगर वो गुनाहगार है जिसके इंतज़ार में रब करीम खुद है कि ये कब आएगा मुड़ के। बाज़ औक़ात अच्छा ज़रा एक बात और भी है कि बाज़ औक़ात परेशानी मिलती ही इस वजह से है अल्लाह की तरफ से कि ये बंदा मेरी तरफ मुड़ा है। बच्चा उस वक़्त तक खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, जब तक उसको कोई मारे नहीं, जब उसे कोई थप्पड़ मारता है तो वो फौरन लौटता है कहाँ? अपने माँ बाप की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले वो खेल में मगन है, मसरूफ है, उसको परवाह ही नहीं है पीछे कोई है कि नहीं है, जी जी जी, जिंदा है, मुर्दे हैं, खुश है, नाराज है, क्या है, कौन किधर है, वो खेल रहे, उसकी वही दुनिया बन गया, वही लग गया। लेकिन जहाँ जो ही किसी ने उसके साथ कोई जुल्म किया, कोई मारा, कोई चीज उससे ली, तो फौरन वो रो पड़ता है और सीधा माँ बाप की तरफ आता है, क्योंकि उसको उससे बढ़ के मुशफिक और कोई नजर ही नहीं आता उस बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अपनी औलाद को ये बात बताना कि इस कायनात में हमारा सबसे बड़ा मुहसिन, मुशफिक और मुरब्बी वो रब करीम है, जो 70 माओं से ज्यादा, ये 70 कुछ भी नहीं है, 70,000 माओं से ज्यादा, 70 लाख माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। जी जी। और दूसरे मरहले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस मुसलमान की कोई परेशानी हो, बजाय उसके कि वो कहीं और इधर उधर जाए, इधर उधर इसलिए जा रहा है कि उसको किसी ने बताया नहीं है कि तेरा मुहसिन और मुशफिक कौन है। वो जो आपकी बात थी ना, आपने कहा कि औलाद इस तरह यूं क्यों भटक रही है, जी जी, उसको कहा ही नहीं है किसी ने कि तू भटक गया है, रास्ता किससे पूछना है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम किसको तूने कहना है? अल्लाह को कहना है। अल्लाह ने क्यों हमारे ऊपर लाजिम कर वाजिब कर दिया है हर नमाज के अंदर आपने सूरतुल फातिहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की दुआ मांगनी। जी बिल्कुल। तो कोई है नहीं हादी है बरहक जो हमें सीधे रास्ते पर लगा। तो इसलिए ये जो इज़्तिराबी हालत, बदहाली, परेशानी, ये सिर्फ और सिर्फ दीन में आमाल में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हैं, अल्लाह से मांगा जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, और फिर जो सुबह शाम की जो हमारी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसनून आमाल बताए हैं, सुबह के वक्त सूरह यासीन है, उठने के वक्त की दुआएं हैं, नींद से बेदार हुए जो तरीक़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इंशाअल्लाह इस पर भी कभी ज़िंदगी रही, मौका मिला तो इंशाअल्लाह सुन्नत अमाल पर भी बात होगी कि 24 घंटे की ज़िंदगी मसनून तरीक़े पर कैसे गुजारा जाए। बस इस तरह का भी इंशाअल्लाह मौजूद जो है ना वो साथ साथ ज़ेर बहस लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ना, हदीस में आता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके तमाम कामों में, यानी उसकी जितनी मसरूफियात जो काम है, जायज़ कामों में, अल्लाह पाक उसके साथ मुआविन और मददगार हो जाते हैं। सुबह के वक्त यासीन पढ़ने से मुराद क्या है? मतलब फजर की नमाज के बाद, इस बारे में थोड़ा बता दें कि अगर कोई मिसाल के तौर पे सुबह अज़ान के बाद फजर की सुन्नतें अदा करता है, उसके बाद पढ़ लेता है, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नमाज के बाद पढ़ ले, कोई हरज नहीं। अगर मिसाल के तौर पे कभी होता है कि बंदा लेट हो जाता है या कुछ इस तरह का मामला हो जाता है, तो वो बाद में भी जी आप कहते हैं कि वो पढ़ सकते हैं, जब उसको याद आए वो पढ़ ले, दिन को याद आए पढ़ ले, असर को याद आए पढ़ ले, कोई जिस टाइम मर्जी याद आए वो पढ़ सकता है। अच्छा ठीक हो गया। चलें हजरत, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज़्यादा वक्त हमें दिया। आपको पता है कि भाई ये जब वक्त जो है ना आजकल किसी से लेना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि आजकल बस हर बंदा एक तो परेशान भी है और दूसरा हर बंदे की कोई ना कोई मसरूफियात, हर बंदा ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़, थोड़े से बस हालात भी आप कह सकते हैं, तो उस वजह से भी। तो बाकी ये है कि चलें इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की ये पॉडकास्ट की एपिसोड बहुत बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमारे मेहमान ही माशाल्लाह से ऐसे थे कि जिन्होंने जो है ना हमें बहुत सारी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और इतना माशाल्लाह से इल्मी जो है वो। दूसरा एक आम फैम जिसको कहते हैं ना कि वो एक आम आदमी भी आराम से फ़ोन से जिसको समझ सकता है,
تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے یہ حافظ صاحب کے لیے بھی، مولانا صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہمارے ادارے کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔